اب اعتراض کرنے کا آپ انداز چیک کریں، وہ کس کس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں۔ وہ عورتوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں، اور جب ان کی اپنی عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو پھر خاتون ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہ خالص علماء کرام پر اعتراض ہے۔ وہ عورتوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں، اور جب ان کی اپنی عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو پھر خاتون ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں۔ جواب: اصل سوال یہ نہیں کہ عورت پڑھے یا نہ پڑھے، بلکہ سوال یہ ہے کہ عورت کہاں پڑھے، کس ماحول میں پڑھے، کیسی جگہ پہ پڑھے۔ یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ عورت کو تعلیم، اسلام سے زیادہ عورت کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کوئی مذہب کرتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، کسی سکول کی یونیورسٹی کی کتاب میں نہیں، ہم نے اپنے محبوب لوگوں کی، پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سے، ان کے بیانات میں یہ بات پڑھی، اور ہمارے حضرت جی کے بیانات میں یہ بات پڑھی کہ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ کہ اگر مرد پڑھتا ہے تو سمجھو ایک بندہ پڑھتا ہے، لیکن اگر کسی گھر کی عورت پڑھتی ہے تو سمجھو پورا خاندان پڑھ گیا۔ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے۔ تو کیا ہے، اصل سوال یہ نہیں کہ عورت پڑھے یا نہ پڑھے، سوال یہ ہے کہ عورت کس ماحول میں پڑھے، کیسی جگہ پہ پڑھے، اور کن حدود کے ساتھ پڑھے، کن حدود کے ساتھ پڑھے۔ اس فرق کو نظر انداز کر کے اہل علم پر تعلیم دشمنی کا الزام لگانا انصاف نہیں بلکہ مغالطہ ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہوا ہے۔ منطقی جواب: معترض کے اعتراض ایک مغالطے پر مبنی ہے۔ معترض نے عورتوں کی تعلیم اور موجودہ تعلیمی نظام اور ماحول کو ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے۔ ایک ہے عورت کی تعلیم، اور ایک ہے اس وقت ہمارا یونیورسٹیوں کا ماحول۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ معترض اعتراض کرنے والے نے ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے۔ عورتوں کی تعلیم اور موجودہ تعلیمی نظام ماحول کو معترض نے ایک ہی چیز سمجھ لیا، حالانکہ یہ دو الگ الگ امور ہیں۔ اہل علم کی گفتگو عموماً تعلیم کے ماحول یا شرعی حدود پر ہوتی ہے، نہ کہ علم حاصل کرنے پر۔ شریعت کہاں تک اجازت دیتی ہے؟ مثال، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو گندا پانی پینے سے منع کر دے اور لوگ شور مچا دیں، آجی اے تا اپنی اولاد نو پانی نہیں پیون دینا۔ پانی سے منع تھوڑی کیا، گندے پانی سے منع کیا ہے۔ اگر باپ کہے کہ بیٹا یہ گندا پانی تم نے نہیں پینا، اب سارے لوگ شور کرنا شروع کر دیں کہ جی وہ پانی پینے کا مخالف ہے، ہرگز نہیں۔ وہ پانی پینے کا مخالف نہیں ہے، بلکہ آلودہ پانی کا مخالف ہے، گندا پانی پینے کا مخالف ہے، گندے پانی سے منع کرتا ہے۔ تو تعلیم کے مخالف اہل علم نہیں ہے، بلکہ گندے ماحول کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے مخالف ہے۔ گندے ماحول میں تعلیم کا یہ نظم، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں یونیورسٹی کے نوجوان، ہمارے کسی درجے میں شاگرد تک بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ان کے گروپ زبردستی کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ بیٹھنا ہے، لڑکے کو تم نے اس لڑکی کے ساتھ، لڑکی کو تم نے اس لڑکے کے ساتھ، بس یہ تمہاری گروپ بندی ہے۔ اور اگر کوئی بچہ اس سے ہچکچاہٹ کرے، پیچھے ہٹے، تو اس کو یہ احساس کمتری کا شکار ہے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا، یہ تقیہ نوس سوچ کا شکار۔ اس کی سوچ ہی گندی ہے کہ یہ لڑکی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اب جب ایسے ایسے تانے ملیں گے تو لڑکا مجبوراً لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہے، اور جب لڑکی کے ساتھ پڑھنے پر مجبور ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مخصوص تعلیمی ماحول پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تعلیم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس ماحول کی مخالفت کرتا ہے، برے ماحول میں، برے معاشرے میں، جہاں اختلاط ہوتا ہے لڑکیوں لڑکوں کا، جہاں پر عزت محفوظ نہیں ہوتی، عجیب عجیب آئے روز سیکنڈل سامنے آتے ہیں، اس جگہ کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ تعلیم کا مخالف ہے، یہ انتہا درجے کی بددیانتی ہے، اعتراض ہے اہل علم پر کچڑ اچھالنے کے مترادف ہے۔ یہ خود گندا ہے اور گندگی دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔
یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایسے اسکول میں نہیں بھیجوں گا جہاں منشیات اور بد اخلاقی عام ہو، پھر کوئی الزام لگائے کہ تم جی تعلیم کے دشمن ہو۔ اگر کوئی باپ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو ایسے ماحول میں نہیں بھیجتا جس ماحول کے اندر منشیات ہے، جس ماحول کے اندر بد اخلاقی عام ہے، ہر دوسرا طالب علم بد اخلاق ہے، میں وہاں اپنی بچی کو نہیں بھیجوں گا، اب کوئی کہنا شروع کرتا ہے یہ جی تعلیم کا دشمن ہے، تو یہ الزام ہے، بہتان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھو بظاہر انہوں نے کیسا زبردست اعتراض کیا ہے، اب دوبارہ اعتراض سنو۔ اعتراض کیا؟ وہ عورتوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں اور جب ان کی اپنی عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو پھر خاتون ڈاکٹر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیسا اعتراض؟